السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمیں بات کرنی ہے عالم عیسائیت اور عالم یہودیت کی کچھ شرارتوں کے تعلق سے۔ جاننا چاہیے کہ اس وقت مغربی دنیا میں ایک طرح کا ایک واویلا ہے اور قرآن اور صاحب قرآن پہ مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں، جبکہ نہ قرآن کریم پہ ان کے ناپاک حملوں سے ایک حرف میں کوئی تبدیلی آنے والی اور نہ ہی صاحب قرآن کی متبرک اور بابرکت ذات پہ کوئی حرف آنے والا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدائے قدیر و جبار نے لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہہ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ مغرب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی وہ مغرب ہے کہ 10ویں صدی عیسوی تک یہ مغرب تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر 11ویں صدی عیسوی میں مغرب میں سب سے پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی، اور یہ دین ہے، یہ مرہون منت ہے عرب اسکالرز اور عرب علماء کا، کہ ان کے سامنے مغرب کہ طلباء نے اور مغرب علماء نے زانو تلمس تہ کیا، تب جا کر ان کی جھولیوں میں علم کی خیرات آئی اور اپنے یہاں جا کر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی۔ لیکن مسلسل اسلام فوبیا کے نام سے، ایکس مسلم کے نام سے، اسلام کو ٹیروریزم کے ساتھ جوڑ کر جس طرح سے اسلام، قرآن اور صاحب قرآن اور اسلام اور اہل اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، یہ اہل مغرب کے خوب سے باطنی کی غمازی کرتا ہے۔ یہی وہ مغرب ہے کہ خدا کی شان یہ نادان سمجھے بے زباں ہم کو، خدا کی شان یہ نادان سمجھے بے زباں ہم کو، کہ جن پر رحم کھا کر مفت میں بخشی زباں ہم نے، اور جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی گفتگو، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے۔ اس مغرب کو ہم نے آداب زندگی دیے ہیں، اس مغرب کو ہم نے علم و ادب سے آراستہ و پائراستہ کیا، لیکن آج قرآن پہ مسلسل حملہ۔ ہمارے آقا و مولا روحی فدا، جس ذات بابرکات کو مسلمان اپنی جان سے زیادہ مانتے ہیں اور جان سے زیادہ محبت کرنا جس ذات بابرکات سے ایمان کا ایک حصہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے بیٹے، اس کے والدین اور اس کے جملہ اعزہ و اقارب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ دوسری اور پوائنٹ کی بات، قرآن اور صاحب قرآن پہ اٹیکس۔ یاد رکھیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدائے قدیر و جبار نے لے لی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہہ کر۔ پھر قرآن کریم کو یہ خبیث کردار اور بد باطن لوگ نظر آتش کر کے قرآن کریم کے اوراق اور قرآن کریم کی سیاہیوں کے ساتھ تو بدتمیزی اور بے حرمتی کر سکتے ہیں، لیکن ہزاروں اور اربوں اور کروڑوں اور خربوں کے سینوں میں اور قلوب میں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نقش کر دیا، ان کے سینوں سے کیسے یہ خرچ کر کے قرآن کریم کو مٹا سکتے ہیں؟ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ان بد باطن لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو اوراق کی شکل میں تو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اربوں اور خربوں حفاظ کے سینوں میں جو قرآن کریم اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنی توفیق سے جو محفوظ کر دیا ہے، ان سینوں سے قرآن کریم کو کیسے کھرچ کر کے یہ ہٹا سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ہمارے آقا و مولا کا کارٹون بنا کر آج پیش کیا جا رہا ہے مغربی دنیا میں۔ بد باطن، بد کردار، پھوہڑ، بد چلن اور حیوانیت زدہ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ قرآن کریم نے جس طرح سے خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، اسی قرآن کریم میں ہمارے آقا و مولا کی تصویر کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ نبی کا چہرہ آپ کیا بگاڑیں گے؟ نبی کا چہرہ تو ہمیں قرآن دکھلاتا ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن سے، قرآن ہمارے نبی کا چہرہ کیسا؟ قرآن نے کہا وضحیٰ۔ ان کی زلفیں کیسی؟ قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ ان کی زبان کیسی؟ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ارے ہمارے نبی کا سینہ کیسا؟ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ ہمارے نبی کا شہر کیسا؟ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ ہمارے نبی کی سادگی کیسی؟ قرآن کہتا ہے انا بشر مثلکم۔ ہمارے نبی کی حقیقت کیسی؟ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ سچ کہا تھا کہنے والے نے، وہ سو جائیں تو معراج منامی اور وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش ہے ان کی راہ گزر، انصاف اب تو ہی کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے کو، سر سے پاؤں تک کی خوبیوں کو کسی شاعر نے، اردو شاعر نے اپنی ایک نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جمع کیا، اور وہ شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ تو مغربی دنیا کو یہ یاد رکھنا چاہیے، عالم عیسائیت اور عالم یہودیت کو، کہ آپ ان اٹیکس سے اور ان فتنوں سے، اسلام و فوبیا کے فتنے سے اور اسلام کو ٹیروریزم کے ساتھ جوڑ کر اور ایکس مسلم کے فتنے کو کھڑا کر کے آپ نہ ہی قرآن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی صاحب قرآن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ارے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود خدائے قدیر و جبار نے لی ہے۔ دوسری چیز، میں جملہ کلمہ گو مسلمانوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور جن پہلوؤں کو ویک پوائنٹ کے طور پہ مغرب علماء اور مغرب اسکالرز استعمال کرتے ہیں، ان گوشوں پہ روشنی ڈالی جائے، اور عربی زبان میں اور اردو زبان میں الحمدللہ بہت کام ہوئے، اور ان زبانوں میں معقول کتابیں بھی موجود ہیں، اویلیبل ہیں، لیکن انگریزی جو اس وقت انٹرنیشنل زبان ہے، انگریزی زبان میں، اور پھر ہم ہندوستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہندی زبان میں سیرت رسول کا ترجمہ ہم دنیا کے سامنے، برادران وطن کے سامنے پیش کریں، یہ اپنے لیے لازم و ضروری جانیں۔ اس فکر کے ساتھ آپ کا یہ خادم آپ سے رخصت ہوتا ہے کہ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رخصت ہوتا ہے آپ کا خادم۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، یار زندہ صحبت باقی۔